ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان پرہیزگاری کرو اور درستی کرو اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں ایک جگہ حیض کا بیان تھا، اور حیض کی حالت میں عورت سے قربت حرام ہے۔ تو ایک صورت، ایک تعلق اس آیت کریمہ کا اس سے یہ بھی ہے کہ وہاں پر گندگی کی وجہ سے عورت جو ہے حرام ہو گئی، وقتی طور پر اس سے جماع حرام ہو گیا، اور یہاں پر یہ کہ قسم کا بیان ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھا لینے سے بعض صورتوں میں عورت بھی وقتی طور پر شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو جیسے آدمی نے قسم کھا لیا کہ میں جو ہے عورت سے قربت نہیں کروں گا، تو جب تک قسم کا کفارہ نہیں دے گا قربت اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر الرسول بھی کہا جاتا ہے، ان کی بہن حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب تھیں۔ تو وہ میاں بیوی کے درمیان کچھ ناچاقی اور نا اتفاقی ہوئی، تو اس نا اتفاقی کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر پہ آ گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ قسم کھا لیا تھا کہ میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو جب نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے مصالحت کی کوشش کی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے کہ آپ بھائی ہوتے ہیں، تو آپ بیچ میں اور درمیان میں پڑھ کر کے میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں، میں نہیں کراؤں گا، ورنہ میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنا لو کہ بات بات پہ قسم کھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس زمانے میں تو صالحین امت تھے وہ لوگوں کو تو اتنا اس بات کا احساس تھا کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، اگر اس کے خلاف جائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مگر اس زمانے میں تو صبح قسم کھاتے ہیں، دوپہر میں ٹوٹتی ہے، دوپہر میں کھاتے ہیں، شام کو ٹوٹتی ہے، دن بھر میں نہ جانے کتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کتنی قسمیں توڑی جاتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنا لو کہ اس کی آڑ میں بیٹھ جاؤ اور ہر بات بات پہ قسم کھا لو، نیکی کرنے پر قسم کھا لو، کسی کے درمیان مصالحت اور صلح کرانے پر قسم کھا لو، اور جب کوئی آئے کہ فلاں کام نیکی کا ہے کر دو، فلاں کے درمیان اختلاف ہے دور کرا دو، کہ میں قسم کھا کے بیٹھا ہوں۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بات پہ قسم کھا لیا اور پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ میں بھلائی ہے، جس بات پر قسم کھایا ہے اس کے علاوہ میں بھلائی ہے،
تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جس میں بھلائی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حدیث ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہیں: من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا، کسی شخص نے کوئی قسم کھا لیا اور پھر جس بات پہ قسم کھائی ہے اس کے علاوہ میں اس نے بھلائی دیکھی، فَلْيَأْتِهَا، پھر جس بات پر اس نے قسم کھائی ہے بھلائی اس میں بھی ہے، لیکن کہنا ہے کہ خیرا منہا، اس سے زیادہ بھلائی اس کے خلاف میں ہے۔ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، تو وہ اپنے قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جس میں بھلائی زیادہ ہے۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً حدیث ہی ہے کہ بہت قسمیں کھانے والا، معاشرے میں بھی ہمارے جو ہے یہ بات ہے کہ بہت قسم کھانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ہے جو زیادہ قسم کھاتا ہے وہ لوگوں کے اعتماد اور اعتبار سے وہ گر جاتا ہے۔ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، لوگوں کے اعتبار اور اعتماد سے جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کثرت سے قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، ساری قسموں کو نکال اگر تلاش کیا جائے تو کل 80 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ کسی ہستی کی ایسی سوانح حیات ہمیں دکھائیں کہ جس کی زندگی کے اس گوشے پر بھی لوگوں نے شمار کر رکھا ہو کو 80 مرتبہ قسم کھائی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عقیدت تھی کہ ایسی کوئی بھی جو ہے ہستی نہیں ہے جس کی سوانح حیات اور جس کی زندگی کو اتنی باریکی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے تو یہ تک گن رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال مبارک سفید ہیں، داہنے جانب کتنے سفید تھے، بائیں جانب کتنے سفید تھے، داڑھی میں کتنے سفید تھے، کن پٹی پہ کتنے سفید بال، سب گن رکھا تھا صحابہ کرام نے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں جو کھائی ہیں ان میں کچھ قسموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا بھی ہے اور اس کا کفارہ ادا فرمایا ہے تعلیم امت کے لیے۔ تو اگر ہم سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور ہم قسم کھا لیں اور اس کے علاوہ میں بھلائی ہے تو حکم یہی ہے کہ قسم کو توڑا جائے، اس کا کفارہ دے دیا جائے، اور وہ جس میں بھلائی زیادہ ہے وہ جو ہے، جیسے کسی بندے مومن سے آدمی جو ہے ناراض ہے، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کسی مسلمان سے جائز نہیں ہے۔ اب قسم کھا لے کہ میں اس سے بولوں گا ہی نہیں، میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا، اس سے ملاقات نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ حکم یہی ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے، اس کا کفارہ دے اور اس مسلمان سے وہ بات کرے اور سلام و کلام کرے۔ اچھا، کفارے کا مسئلہ آگے آئے گا، ابھی اس کے بعد یہ چلے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کیا کرتا تھا ولید ابن مغیرہ، تو قرآن نے اس کے 10 عیب بیان کیے تھے، اور اس میں سب سے پہلا عیب کیا تھا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ۔ حلاف کہتے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کی سنو ہی نہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ تو بہت زیادہ قسم کھانا معاشرے میں بھی برا ہے، شرعی اعتبار سے بھی برا ہے۔ اچھا، دوسری بات، قسم سب سے پہلے بتا دیں کہ قسم ہمارے معاشرے میں جو کھا لی جاتی ہے وہ بہت طرح کی ہوتی ہے۔ تیرے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میرے کاروبار کی قسم، یہ قسم نہیں ہے، یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ اس قسم کو اگر کوئی توڑتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی قسمیں کھانا ہی درست نہیں ہے، اس طرح کی قسم کھانا ہی درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔
اگر تم نے اللہ پر ایمان رکھا ہے تو قسم صرف اسی کی، اس کی تصدیق کی ہے تو قسم صرف اسی کی، قرآن پاک کی قسم نہیں، ایک بالکل قسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم بس، اور کسی چیز کی قسم نہیں۔ اگر اللہ کی صفات کی قسم کسی نے اٹھا لی تو ایسی صورت میں اگر وہ قسم توڑے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ تیری قسم فلانے کی قسم ڈھکانے کی قسم تو یہ جو ہے اس پر کفارہ نہیں ہے تو کھائی جائے، نہیں، شریعت نے اسے منع کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قسم کا پورا کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر قسم کسی شخص نے گناہ پر کھا لی ہے تو ایسی صورت میں اس کو قسم توڑنا واجب ہے۔ گناہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے، میں کسی مسلمان کے بارے میں اس نے کچھ ایسا کہہ دیا، مثلا جان سے مار دوں گا، اور قسم اٹھا کر کے اس نے یہ بات کہی، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور جو ہے اس کا کفارہ ادا کرے، واجب ہے۔ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اگر قسم جو ہے توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں ہے، قسم توڑے اس کے بعد وہ کفارہ ادا کرے۔ یہ مسئلہ جب آگے آئے گا وہ دیکھیں، اگر تقدیر قسمت میں ہوگا تو بیان کیا جائے گا، اور 28ویں پارے میں وہ اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس پر قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، مثلا اضطراری چیزوں کے اوپر قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بارش ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سورج کا نکلنا یا ڈوبنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب کوئی جو ہے قسم کھا کر کے کہہ دے کہ جو ہے کل بارش ہوگی، اور قسم کھا کر کے کہہ دے، تو یہ ان باتوں پہ قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اضطراری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے ان کے اوپر قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔